بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ان کو دیکھو اور ان کی سنت کی اور ان کی سیرت کی پیروی کرو تو کامل مکمل ذات تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پھر ان حضرات کی جنہوں نے براہ راست نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں تو اس میں ہم میں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں کوئی کام صحیح کر رہا ہوں، کہاں کہیں غلط کر رہا ہوں. اور قرآن کریم نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ ہر انسان اپنی فکر کرے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم میں سے ہر شخص اپنی فکر کرے. کیا فکر کرے؟ فکر یہ کرے کہ یہ دنیا جس میں میں جی رہا ہوں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. آج تک ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس سے کسی بھی بڑے سے بڑے ملحد کو بھی انکار نہیں ہوا، وہ یہ کہ جو انسان بھی آتا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آتا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی کتنا بڑا بے دین ہو، ملحد ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، اعوذ باللہ، وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے، نہ کوئی سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ ایک انسان کب تک زندہ رہے گا. کوئی نہیں بتا سکتا. سائنس نے اتنی ترقی کر لی، چاند پر پہنچ گئے، مریخ کے اوپر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن اگر کسی بھی سائنسدان سے پوچھو کہ بھئی کسی ایک آدمی کے بارے میں بتا دو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، کب یہ دنیا سے چلا جائے گا، تو کوئی بڑی سے بڑی سائنس بھی نہیں بتا سکتی. اور قرآن کریم نے بھی فرما دیا کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کہاں انتقال ہوگا کسی کا. اپنے وطن میں ہوگا، کہیں سفر میں ہوگا، کہیں دوسرے شہر میں جا کر ہوگا، وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. ایک حقیقت یہ کہ موت آئے گی، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. دوسری حقیقت یہ کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی. لوگ بچپنے میں بھی چلے جاتے ہیں، جوانی میں بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو کر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جانا ضرور ہے. یہ ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی فرد بھی انکار نہیں کر سکتا. جب یہ بات ہے تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں. یہ ایک سفر ہے جو ہماری پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور قبر کے کنارے جا کر ختم ہوتا ہے. یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اب ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں
ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب فنا ہو جائے، تو آخر یہ سوچنا چاہیے کہ بل میں آیا کیوں تھا یہاں پر، کس لیے آیا تھا؟ جب مجھے جانا ہے، آج جانا ہے، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، 1 سال کے بعد جانا ہے، 10 سال کے بعد جانا ہے، جانا ضرور ہے، تو آیا کیوں تھا؟ تو اس کا جواب قرآن کریم نے یہ عطا فرمایا کہ آئے اس لیے تھے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے بن کے دکھائیں۔ اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی، جو اپنے آقا کا اس طرح تابع دار ہو کہ جو حکم بھی وہ دے اس کے آگے سر جھکا دے۔ بندگی نام ہے اللہ کا حکم مان کر اپنے اعمال کو اس کے حکم کے مطابق درست کرنے کا، یہ بندگی ہے۔ اور بندگی جو ہے وہ دیکھو، ایک تو آج کل غلام تو آج کل الحمدللہ رہے نہیں، لیکن نوکر ہوتے ہیں۔ ایک نوکر اگر ہے، ملازم ہے کسی کا، تو وہ ملازم اپنے آقا یا اپنے افسر یا اپنے باس کے حکم کا تابع ہوتا ہے۔ اس کو، بندے کو، اس ملازم کو بس ایک ہی کام ہے اس کا کہ وہ جو میرا باس یا میرا سردار یا میرا افسر جو مجھے حکم دے رہا ہے میں وہ بجا لاؤں۔ اس کو چونو چرا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر فرض کرو ایک شخص نے دوسرا ملازم رکھا ہے اور ملازم اس کام کے لیے رکھا ہے کہ بھئی میرے گھر کا سودا سلف تم لایا کرو، اب وہ کسی وقت اگر حکم دیتا ہے نوکر کو کہ جاؤ 10 کلو گوشت لے کے آ جاؤ، اب نوکر یہ کہتا ہے جواب میں کہ جی 10 کلو کی کیا ضرورت ہے آپ کو، آپ تو میاں بیوی اکٹھے، میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، تو 10 کلو منگانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے اس کی وجہ مجھے بتاؤ تو پھر میں لاؤں گا، اور اگر نہیں وجہ بتاتے تو میں نہیں لاؤں گا۔ تو بتاؤ ایسا نوکر جو یہ سوال کرے اپنے باس سے کہ آپ مجھے حکم کیوں دے رہے ہیں، تو ایسا نوکر کیا ہو، اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تیرا یہ کام نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے میں کیوں حکم دے رہا ہوں، بس تیرا کام تو یہ ہے کہ جو میں نے حکم دیا اس پر عمل کرے۔ وہاں کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ایک معمولی نوکر، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تمہارا اللہ نے اس کو نوکر ملازم بنا دیا، تمہارا ماتحت بنا دیا، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ تم سے کیوں کا سوال کرے، بلکہ تمہیں اس کا حکم ماننا ہی ماننا ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو تم اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کیونکہ تم نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ میں آپ کے یہاں ملازمت کر رہا ہوں، جو حکم آپ دیں گے میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو ایسا آدمی جو ہے وہ اگر زیادہ چونو چرا کرے، ہر بات میں پوچھا کرے کہ بھئی آپ مجھے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، وجہ بتائیں مجھے، تو ایسا ملازم، ایسا نوکر وہ رخصت کر دینے کے لائق ہے، اس کو کان پکڑ کر نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ کام نہیں، حالانکہ وہ بھی انسان، تم بھی انسان۔ اس سے اعلیٰ جو پچھلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو ان کا بھی یہ معاملہ تھا۔ بندہ ہونا اس سے بھی گری ہوئی چیز ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ملازم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوکر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آقا کی ہر بات بے چونو چرا تسلیم کر لے،
اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، وہ ہے بندہ۔ تو قرآن کریم نے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمام انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا میرا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی میرے حکم کی اطاعت کریں، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر شراب حرام کی تو پہلے مجھے بتاؤ کیوں حرام کی، وجہ کیا ہے حرام کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا تو کیوں حرام کیا؟ پہلے مجھے وجہ بتاؤ، پھر میں عمل کروں گا۔ تو یہ بندہ نہیں ہے، یہ سرکش ہے۔ جیسے وہ ملازم سرکش تھا، ایسے ہی یہ بندہ بھی سرکش ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ حکم کیوں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو، کوئی شخص کہہ کے جی پہلے بتاؤ کیوں پڑھوں، اور یہ کیا وجہ ہے کہ فجر کے وقت 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور ظہر میں 4 ہوتی ہیں اور عصر میں 4 ہوتی ہیں، مغرب میں آ کے 3 ہو جاتی ہیں، کیوں ہوتی ہے 3؟ اور عشاء میں پھر 4 ہو جاتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ تو کیوں کا سوال جو کرے وہ بندگی کرنے والا نہیں ہے، وہ سرکش ہے۔ جیسے کہ ایک ملازم اپنے سردار سے اس کا حکم ماننے کے بجائے اس کی علت پوچھے، اس کی وجہ پوچھے، اس کی حکمت پوچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل بے شک دی ہے، لیکن یہ عقل ایک حد تک کام کرتی ہے، اس سے آگے وہ کام نہیں کرتی۔ اس میں صرف ایک ہی چیز ہے جس کو انسان کو ماننا پڑتا ہے، اور وہ ہے وحی الہی، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی کتاب اللہ کی شکل میں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی شکل میں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اس کو دیکھے اور عمل کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین جو قرآن کریم کے ذریعے نازل فرمایا، جس کی تعلیم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ کوئی ایسا مشکل دین نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا آدمی کے لیے بہت مشکل ہو، بہت پریشان کن ہو۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی حکم آپ کو ایسا نہیں دیا گیا کہ جس پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشقت کا سبب ہو، بہت زیادہ دشوار ہو، ایسا کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالی نے کسی بھی انسان کو مکلف نہیں کیا، پابند نہیں کیا کسی ایسی چیز کا جو اس کی وسعت سے باہر ہو، جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور ایسا دین عطا فرما دیا کہ جس کے ذریعے تمہارے دنیا کے سارے کام وہ سارے عبادت بن جاتے ہیں۔ کھانا عبادت، سونا عبادت، اپنا روزی کمانا عبادت، اب بیوی بچوں کے ساتھ آپس میں رہنا عبادت، ان کے درمیان آپس میں شگفتگی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ عبادت۔ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے زراعت بھی کی، آپ نے مزدوری بھی کی، آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی وقت گزارا، ان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جو ہے وہ ایک مثال بنا۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی عکس موجود نہ ہو۔ تو ہمارا آپ کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات اور آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں۔ اس کام کے لیے ضرورت ہوتی ہے آدمی کے اندر اصلاح کی فکر پیدا ہو۔ اگر
آدمی یہ سمجھتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، مجھے کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کو تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے ہر وقت اس بات کی حاجت ہے کہ میں اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لیتا رہوں، اور جہاں مجھ سے کوتاہی غلطی ہو رہی ہے تو اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگوں اور یہ توفیق بھی مانگوں کہ اللہ آئندہ میں ان غلطیوں سے بچ جاؤں۔ لہذا اصلاح جو ہے وہ ایک سفر ہے۔ اصلاح، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنے اعمال کو بہتر بنانا، اپنے رویوں کو بہتر بنانا، اپنے طریقے زندگی کو بہتر بنانا، یہ ایک سفر ہے جو انسان کو ساری زندگی اس سفر میں سے گزرنا ہے۔ اور یہ جتنا بھی آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی کسی سے اصلاحی تعلق قائم ہو گیا، کسی کو اپنا شیخ بنا لیا، کسی سے ہدایات لے لیں، یہ سب اس سفر کے لیے رہبر تلاش کرنے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں راستہ بتائے کہ کس طرح ہم اپنی اصلاح کریں اور اصلاح کر کے پھر ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع بنائیں۔ یہ سفر جو ہے اصلاح کا سفر، اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آدمی باری تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے۔ یہ اصلاح کی سفر کا سب سے پہلا اسٹیشن جہاں سے اصلاح کی سفر کا آغاز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ توبہ۔ کہ ایک مرتبہ انسان اپنی ساری پرانی زندگی کا جو کچا چٹھا ہے اس کا تصور کر کے کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ توبہ کر لے کہ یا اللہ، مجھ سے اپنی پچھلی زندگی میں جو کوئی گناہ ہوا یا جو کوئی ایسا کام ہوا جو آپ کی مرضی کے خلاف تھا، اے اللہ میں اس سے آپ کے حضور توبہ مانگتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا نقطہ ہے، سب سے پہلا نقطہ آغاز ہے انسان کی اصلاح کا، توبہ۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس اصلاح کے لیے جاتا ہے تو پہلا سبق جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر توبہ کر لو۔ توبہ کر لو یہ کہہ کر کہ یا اللہ، میں نے پچھلی زندگی میں مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئیں، جو کچھ گناہ ہوئے، وہ غلطیاں، ان غلطیوں اور گناہوں پر میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، کیونکہ آپ کی مرضی کے خلاف میں نے جو بہت سے کام کیے وہ ان پر میں ندامت کا اظہار کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں اور آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں ان گناہوں سے جو میں نے پچھلے کیے تھے، اور پچھلے گناہوں سے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں، پکا ارادہ، کہ اب میں آپ کے حرام کیے ہوئے، ناجائز بتائے ہوئے کسی کام کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے اصلاح کے راستے میں، توبہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کو آسان اتنا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آسان اتنا بنایا کہ ہر وقت یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، مرتے دم تک دروازہ کھلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، عام ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، 70 سال گناہ میں گزارے ہوں،
لیکن وہ ایک دن بیٹھ کر خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ دے کہ یا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں نے پچھلے سارے گناہوں سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ توبہ یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ غلطی ہوئی اس پر نادم بھی ہوں، شرمسار بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس کو چھوڑتا ہوں اور آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دروازہ کھول دیا ہے ہر انسان کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، شیطان کو بھی پیدا کیا۔ شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنے۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، بہکا کر اس سے کہتا ہے کہ تم فلاں گناہ کر لو، بڑا مزہ آئے گا، یا تم فلاں گناہ کر لو، رشوت لے لو تو تمہاری آمدنی میں بہت اضافہ ہو جائے گا، تمہاری دولت بہت بڑھ جائے گی۔ یہ شیطان بہکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات بالکل ممکن نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ زہر پیدا کرے اور زہر کا تریاق نہ بتائے کہ اس زہر کا تریاق کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زہر کا تریاق بتا دیا، اور کس طرح بتا دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسی وقت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو میرے نائب کی حیثیت میں، میرے خلیفہ کی حیثیت میں زندگی گزارے گی۔ یہ بتا دیا تھا۔ کیوں پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو؟ زمین پر بھیجنے کے لیے، زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے پہلے سے اعلان کر دیا تھا۔ لیکن عملاً ہوا کیا کہ جب پیدا کر دیا اور پیدا کر کے سارے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا بھی حکم دے دیا، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر کہا کہ بھائی چلو جنت میں جاؤ، جنت میں رہو۔ ارے بھائی پیدا تو کیا تھا زمین پر بھیجنے کے لیے، لیکن حکم یہ ہو رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ، اور جنت میں جاتے وقت ایک ہدایت دے دی کہ خاص درخت ہے، اس کو مت چھونا، اس کو مت کھانا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو بھائی جب پیدا کیا تھا زمین پر بھیجنے کے لیے تو سیدھا زمین پر بھیج دیتے نا اللہ میاں، لیکن سیدھا زمین پر بھیجنے کے بجائے پہلے جنت میں بھیجا اور ان کو اس بات کا مکلف کیا کہ اس خاص درخت سے مت کھانا۔ اب کیا ہوا؟ شیطان نے آ کر بہکایا آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو، حوا کو، اور بہکانے کے نتیجے میں حضرت آدم نے، حضرت حوا نے وہ درخت جس کو منع کیا تھا اسی میں سے کچھ کھا لیا۔ اب کھا کر پچھتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مت کھاؤ اور ہم کھا چکے، تو کیا طریقہ ہوگا، ہم کیسے اس گناہ سے کیسے بچیں گے، اس گناہ سے کیسے ہماری نجات ہوگی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استغفار کا اور توبہ کا طریقہ بتایا اور اس کے لیے الفاظ بھی بتائے۔ تلقى آدم من ربه کلمات، کہ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ دوسری جگہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کیا ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یہ گناہ کر کے، کیونکہ گناہ جو ہے جب انسان جب کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس گناہ کا نتیجہ اس کو ہی بھگتنا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ لہذا قرآن اس کو کہتا ہے اپنی جان پر ظلم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ بھائی اب تم یہ کرو کہ یہ دعا کرو، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے
اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہمارا بڑا سخت نقصان ہوگا. یہ کہو, یہ خود سکھایا اللہ تعالی نے. یہ کہو, کیا سکھا دیا؟ جب یہ سیکھ گئے اور یہ توبہ کر لی, استغفار کر لیا, اب کہاں آپ جاؤ زمین پر؟ پہلے ہی سے بھیجنا تھا نا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, پہلے ہی سے بھیجنا تھا نا. لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے ایک ٹریننگ سے گزارا, ایک تربیت سے گزارا کہ پہلے جنت میں رہو اور ہم نے ایک چیز کو منع کیا ہے اس کی طرح پاس مت جانا. لیکن جب شیطان نے بہکا کر اس کو اس غلطی پر آمادہ کر دیا تو پھر یہ بھی سکھایا کہ ایسے موقع پر کیا کرو کہ ہماری طرف رجوع کر کے یہ کہو کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے, اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. تو کیا مطلب ہوا کہ جب تک گناہ کر کے اس گناہ کی تلافی کا طریقہ نہیں سیکھا تھا اس وقت تک زمین پر جانے کا کے قابل نہیں تھے. جب تک کہ یہ نہیں سیکھا تھا کہ غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو جب سکھا دیا کہ جب زمین پر جاؤ گے تب بھی یہ شیطان تمہیں ڈسے گا کبھی نہ کبھی. جب ڈسے گا تو اس کا تریاق یہ ہے کہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین, کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا, اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو ہمارا سخت نقصان ہو جائے گا. جب آدم نے یہ سیکھ لیا اور اس لیے سکھایا کہ آدم کے بیٹوں تک بھی یہ بات پہنچے, جو قیامت تک آنے والے ہیں ان تک یہ بات پہنچے کہ تمہارا مقابلہ رہے گا زندگی میں شیطان سے بھی اور اپنے نفس سے بھی. اس مقابلے میں ذرا چست اور چالاک ہو کے بیٹھو اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھو. لیکن اگر کبھی وہ تمہیں ڈس جائے تو واحد ہم نے تمہارے لیے آسان راستہ پیدا فرما دیا کہ آ جاؤ ہمارے پاس اور ہم سے استغفار کرو, ہم سے توبہ مانگو. تو توبہ مانگ لو گے تو سارا شیطانی اثر تم سے زائل ہو جائے گا. تو پہلا جو قدم ہے اصلاح کا وہ ہے توبہ. تو میں آج گزارش یہ کرتا ہوں, ہم لوگ ہر روز محتاج ہیں اس کے, کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں محتاج نہ ہوں. لیکن میں آج اپنے آپ سے اور آپ حضرات سے سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت آج نکال کے 2 رکعت پڑھ کے نماز توبہ کے نیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ توبہ کرے, یا اللہ میں اپنی ساری زندگی میں جتنے بھی میرے گناہ ہوئے ہیں ان سب سے اللہ میں آپ کے بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہوں کہ آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. یہ پہلا قدم ہے. اس کو یہ سمجھ لو کہ یہ اپنی اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے. اور یہ جیسا انشاءاللہ آگے بھی عرض کروں گا کہ یہ توبہ کا عمل ایسا ہے کہ جو مسلسل چلنا چاہیے. اور مسلسل چلنے کا معنی یہ ہے کہ ہر روز رات کو بیٹھ کے اپنے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض معروض کر لیا کرو کہ اللہ میں نے پتہ نہیں کس طرح دن گزارا, جہاں کہیں میری غلطی ہوئی, میری آنکھ بہکی, میری زبان بہکی, میرا دل بہکا, اے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. ہر روز کا اختتام اس تھوڑی سی گزارش پر ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہمارے حضرت ایک بزرگ تھے, حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے. ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکا آیا, آ کر ایسے ہی آ گیا تھا بغیر کسی ارادے کے کہ میں کوئی اصلاح کرانے جا رہا ہوں یا ان سے کوئی نصیحت لینے جا رہا ہوں. لیکن حضرت کے دل میں ایک داعیہ ہوتا تھا ہر ایک آدمی کو کچھ پیغام دے دینے کا.
تو وہ کام جس کے لیے آیا تھا وہ تو کر دیا، اور چلتے ہوئے کہا میاں نوجوان بات سنو، لوگ سمجھتے ہیں دین بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. ارے کچھ بھی مشکل نہیں، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو. وہ بات اس اللہ تعالیٰ کے بندے کے دل پر ایسی لگی کہ پھر اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. تو بھائی میری گزارش یہ ہے، میں اپنے آپ سے بھی، آپ سب حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھ کر پچھلے ساری زندگی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اس کے بعد ارادہ بھی ظاہر کر دیں اور ارادے کے ساتھ دعا بھی کر لیں کہ یا اللہ میں ارادہ کر تو رہا ہوں لیکن اس ارادے کی تکمیل آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، لہذا آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے توفیق عطا فرما دیجیے کہ میں اس پر قائم رہوں، استقامت عطا فرمائے. بس یہ دعا کر لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس توبہ کی مزید کچھ تفصیل اللہ نے توفیق دی تو پھر انشاءاللہ عرض کروں گا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.